قریب قریب آ جائے، قریب قریب آ جائے، جو دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی توبہ اور استغفار کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر اور اسلاف کو کہ انہوں نے دین کی بہت باریک باتوں کو، بہت دقیق باتوں کو بہت آسانی کے ساتھ واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے امت کو سمجھا دیا۔ دیکھو یہی بات کہ آدمی توبہ استغفار کو دیکھ کر گناہ نہ کرے، اس کو بڑے عجیب واقعے سے سمجھایا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیوبند میں ہمارے زمانے میں سانپ اور بچھو بہت زیادہ نکلا کرتے تھے اور لوگوں کو کاٹتے بھی بہت تھے۔ جہاں پر جو مصیبت اور وبا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں علاج بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سانپ بچھو زیادہ لوگوں کو کاٹتے تھے تو لوگ سانپ اور بچھو کے زہر اتارنے کا عمل بھی زیادہ جانتے تھے اور لوگ باقاعدہ سیکھتے بھی تھے۔ کہا کہ بہت سارے عملیات میں ایک عمل میں نے بھی سیکھا تھا، مختصر عمل تھا، پڑھ کر دم کرتا تھا تو اس دم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مریض کو فوری شفا عطا فرماتے تھے اور زہر بھی فوراً اتر جاتا تھا۔ ایک تو ہے زہر کا اترنا، ایک درد کا دور ہونا۔ زہر تو جلدی اترتا ہے لیکن درد دیر تک رہتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسا وظیفہ میں نے سیکھا، ایسا عمل سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے مریض کو فوری شفا بھی عطا فرماتے تھے اور درد بھی ختم ہو جاتا تھا۔ دوسرے حضرات تھے، ان کے عملیات میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے بستی والے، اطراف والے، دور والے بہت دور دور سے میرے پاس آتے تھے۔ جن کو سانپ نے کاٹ لیا، جن کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ اپنے مریض کو لے کر، مریض کے گھر والے ان کو لے کر آتے تھے اور میں وہ اللہ کا نام اور وظیفہ پڑھتا تھا اور دم کرتا تھا تو اس دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کمرے میں لکڑی وغیرہ جلانے کا جو سامان ہے وہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں عام طور پر لالٹین اور فانوس کے ذریعے سے کام ہوتا تھا۔ غربت کا دور تھا، لوگوں کے گھروں میں مشکل سے ایک لالٹین ایک فانوس ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں اس فانوس کی روشنی میں اپنا لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا تھا۔ اس درمیان میری گھر والی نے، میری بیوی نے، اہلیہ نے یہ کہا کہ مجھے اسٹور روم سے کچھ نکالنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے فانوس دے دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، میں جب اپنے مطالعے میں، لکھنے میں مشغول ہوتا ہوں اور اس وقت کوئی خلل پڑتا ہے تو طبیعت پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ مجھے اس کی فرمائش بہت بوجھ معلوم ہوئی کہ میں اپنے کام سے، میرے کام میں خلل پڑے گا اور کام کو مجھے روکنا اور چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، اگر اسٹور روم سے کچھ نکالنا ہے تو نکال لیں، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی، اس میں لالٹین کی اور فانوس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اہلیہ کہنے لگی کہ حضرت آج کل سانپ بچھو بہت نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، تکلیف پہنچے، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے فانوس دے دے۔ حضرت فرمانے لگے، ارے اللہ کی بندی، اس میں ڈرنے کی بھی بات کیا ہے؟ میں بہت اچھا وظیفہ جانتا ہوں، معمول جانتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ تجھے کاٹ لیا بچھو نے تو میں فوراً دم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور چلی گئی۔ ہم لوگ بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے یہ ہوا، اتفاق سے یہ ہوا، کوئی اتفاق نہیں، ساری چیزیں تقدیر کے تحت ہے، ساری چیزیں اللہ کی طے شدہ ہے۔ لہذا جیسے ہی وہ اسٹور روم میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز لینے لگی، ایسا ہوا کہ اللہ کا ڈرنا ان کا پیر ہی بچھو پر پڑا اور بچھو نے فوراً اپنا کانٹا مار دیا۔
وہ چلائی کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تیزی سے اٹھا اور وہاں قریب گیا اور اپنا عمل چالو کیا۔ کہا کہ میں عمل پڑھ رہا ہوں، دم کر رہا ہوں، عمل پڑھ رہا ہوں، دم کر رہا ہوں، نہ درد دور ہو رہا ہے نہ زہر اتر رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسا وظیفہ، ایسا عمل کہ جس سے بستی اور بستی کے باہر والے بے شمار مریضوں کو اللہ نے شفا دی، آج حال یہ ہے کہ عمل پر عمل پڑھتا جا رہا ہوں۔ یہاں تو ایک مرتبہ پڑھا اور اللہ نے شفا دے دی، یہاں بار بار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی نہ زہر اتر رہا ہے نہ درد کم ہو رہا ہے۔ کہا کہ میں نے خود توجہ کی دوسرے عاملین کی طرف، دوسرے عمل کرنے والوں کی طرف، اور دوسرے عمل کرنے والے کو بلایا اور ان سے عمل کروایا، تب جا کر بہت دیر کے بعد زہر اترا اور ان کو راحت ملی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد بہت عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ کہا کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو سبق دیے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، ان تکلیف والی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نصیحت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ تھا کہ مصیبت اور تکلیف سے بھی نصیحت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت فرماتے کہ دو نصیحتیں مجھے اس سے ملی۔ ایک نصیحت تو یہ ملی کہ آدمی کے پاس کسی بیماری کا کیسا ہی مجرب عمل کیوں نہ ہو، کسی بیماری کی بہت امپورٹنٹ دوا کیوں نہ ہو، آدمی کو اس دوا پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹروں کی جتنی دوائیں ہیں، عاملین کے جتنے عملیات ہیں، اور اس طریقے سے تعویذ بنانے والوں کی جتنے تعویذ ہیں، اپنی ذات سے وہ عمل کبھی بھی شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی منشا ہوگی تو ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تعویذ بنانے والوں کی تعویذ سے شفا ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی تو عمل کرنے والے کے عمل سے، عاملین کے وظیفے سے اللہ شفا دیں گے۔ دیکھو، جس عمل سے بہت سارے لوگوں کو شفا ہوئی، میں نے اپنے اس عمل پر اعتماد کیا، حالانکہ اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، غیر اللہ پر نہیں۔ یہ بھی غیر ہے، منتر وظائف وغیرہ سب غیر ہے، ذات باری تعالیٰ شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ آدمی کو اپنی دوا پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے عملیات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے تجربے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے ایک معالج تھے، ڈاکٹر تھے فیملی، جن کا نام تھا ڈاکٹر ہاشمی، 80 سال عمر تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب اپنے لمبے تجربے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹری کی دنیا میں بے شمار مریضوں کے علاج کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آدمی جب بھی کوئی دوا کھاتا ہے، وہ دوا اس کے پیٹ میں جاتی ہے، تو اس دوا کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ اللہ سے پوچھتی ہیں کہ میں فائدہ مفید بنوں یا مضر بنوں، میں فائدہ پہنچاؤں یا فائدہ نہ پہنچاؤں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوا فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو نصیحت یہ حاصل کی، اپنے کسی تجربے پر، اپنے کسی عمل پر، اپنی کسی دوا پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنی چاہیے۔ ہر معالج کو، ہر عامل کو شفا کے بارے میں یقین اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری نصیحت میں نے یہ حاصل کی کہ وہی علاج کو دیکھ کر بیماری کو دعوت نہیں دینا چاہیے، علاج کو دیکھ کر بیماری کو دعوت نہیں دینا چاہیے، وہی استغفار اور توبہ کو دیکھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چلی جا، اگر بچھو نے کاٹ لیا تو میں وظیفہ پڑھ لوں گا، دم کر دوں گا، اچھا ہو جائے گا، اللہ شفا دے دیں گے۔ تو دیکھو یہاں پر
تدبیر یہ کرنی چاہیے تھی کہ روشنی ہاتھ جلاتے اور اس کے بعد اس کمرے میں جاتے اور سانپ اور بچھو اور زہریلے کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی وہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تدبیر کو چھوڑ کر خالی ایسے اعتماد کرنا یہ تعلیم شریعت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ مجھے سیکھنے کو ملا کہ کبھی بھی بیماری کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں نے بیماری کو دعوت دی کہ تو چلی جا، میرے پاس منتر ہے، میرے پاس علاج ہے، کاٹ لیا تو دم کر دوں گا، یہ معاملہ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو حال جسمانی بیماری کا ہے، جسمانی علاج کا ہے، یہی حال روحانی بیماری کا ہے۔ یہ روحانی بیماری میں کبھی بھی توبہ استغفار کو دیکھ کر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم نے توبہ استغفار کو دیکھ کر گناہ کر لیا تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے علاج کے سلسلے میں علاج کیا ضروری ہے کہ آدمی علاج فوری کر بھی لے۔ کبھی زہریلا جانور ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس نے ڈنک مارا، دوسری طرف آدمی مر گیا، تو ڈنک مارنے کے بعد زہر اتنا جلدی اثر کرتا ہے کہ علاج کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے کے بعد علاج کا موقع تو ملتا ہے لیکن آدمی غفلت سے علاج نہیں کرتا ہے یا دیر سے کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علاج بھی کرتا ہے لیکن علاج مؤثر اور کارگر نہیں ہوتا، فائدہ نہیں دیتا۔ روحانی امراض کا بھی یہی حال ہے، آدمی کو ہمیشہ گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ استغفار کو دیکھ کر ہم نے گناہ کر لیا تو بعض گناہ کی نحوست اتنی خطرناک ہے جیسے بعض زہر کا حال ہے کہ زہریلے جانور نے کاٹا آدمی مر گیا۔ بعض گناہوں کا زہریلا اثر اور نحوست اتنی خراب ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ نحوست ہے گناہ کی، جب توفیق ہی نہیں ہوتی تو وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ اور اگر بلکہ یہ تو دوسری بات، گناہ کی نحوست یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک گناہ کیا اس کے بعد دوسرا گناہ، دوسرا کیا اس کے بعد تیسرا۔ یہ گناہوں کی شان ہے، یہ گناہوں کا خاصہ ہے۔ آدمی نے جب کوئی بڑا بھاری گناہ یا کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ بچتا رہتا ہے، اب موقع آیا اس گناہ کرنے کا تو آدمی کا دل دھڑکتا ہے میں کیسے کروں گا۔ ایک آدمی نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، وہ ایک اجنبی عورت کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، کس طرح جاؤں گا، جیسے قریب ہوتا ہے کانپتا ہے، بالکل قریب ہو گیا اور کانپتا ہے، اس لیے کہ کبھی یہ گناہ کیا نہیں۔ یہ ہر گناہ کا حال ہے، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نہیں کیا ہے بچتا رہتا ہے، تو جب وہ گناہ سامنے آتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، جیسے قریب آتا ہے ڈر بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کرنے سے پہلے جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ڈر ختم ہو گیا تو اب دوبارہ اس کو کرے گا، 3 مرتبہ اس کو کرے گا۔ یہ گناہ کی نحوست کہ گناہ کے کر لینے کے بعد گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نحوست یہ ہے کہ ایک گناہ کو کرنے کے بعد دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کے بعد وہ گناہ بار بار کرتا ہے یا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ آسان ہوتا ہے تو گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اتنی زبردست ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور اسی گناہ میں لت پت رہتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کا موقع تو ملا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو چاہے موقع ملے لیکن توفیق نہیں ملے آدمی توبہ نہیں کر سکتا۔ اور جس طریقے سے گناہ سے توبہ کا موقع نہ ملنا یہ گناہ کی نحوست ہے، اسی طرح گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملے لیکن توبہ کی توفیق نہ ملے یہ بھی گناہ کی نحوست ہے۔
اس کو سمجھنا چاہیے. گناہ کرنے کی وجہ سے یا تو توبہ کا موقع ہی نہ ملے یا توبہ کا موقع ملے لیکن توبہ کی توفیق نہ ملے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہی اپنے پاس توبہ کر لیں گے، موقع ہی نہیں ملتا، آدمی ختم ہو جاتا ہے. جس طرح زہر والا مر جاتا ہے یہ بھی بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ نہیں کر پاتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، بگڑتا ہے اس کا مزاج. کیا بگڑتا ہے؟ پہلے جس گناہ کو گناہ سمجھتا تھا، جس نیکی کو نیکی سمجھتا تھا، اب گناہوں کی نحوست اس طرح ظاہر ہوئی کہ گناہ کا گناہ ہونا اس کے دماغ سے ختم ہو گیا، اس کے خیال سے ختم ہو گیا. برائی، برے کاموں کی برائی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے، جب برے کاموں کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو اچھے کاموں کی بھلائی بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر کیسا مزاج بنتا ہے؟ گناہوں کی نحوست کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اچھائی اس کو بری معلوم ہوتی ہے اور برائی اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک حربہ ہے شیطان کا، جس کی طبیعت گناہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ جائے کہ گناہ کا گناہ ہونا، گناہ کی برائی ختم ہو گئی اور نیکیوں کی بھلائی ختم ہو گئی. اب اس کا مزاج ہمیشہ پاپ کی طرف، برائی کی طرف، اس لیے کہ اس کو تو اس کے اندر خیر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بھلائی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اچھائی نظر آ رہی ہے. اور آدمی کو جس کے اندر خیر، بھلائی، اچھائی نظر آئے وہ اس کی طرف دوڑتا ہے. تو یہ گناہوں کی نحوست ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے، برائی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور برائی اچھی لگتی ہے. جب برائی اچھی لگتی ہے اور اچھائی بری لگتی ہے تو ظاہری چیز ہے گناہ یہ تو برائی ہے اور توبہ اور استغفار کی اچھائی ہے. اب اس کا مزاج ایسا بگڑا کہ گناہ میں مزہ آ رہا ہے، گناہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، توبہ اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی تو جوانی ہے، کر لو، بعد میں دیکھیں گے. ابھی تو وقت ہے، کر لو، بعد میں دیکھیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. قرآن کریم کہتا ہے توبہ وہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل بڑھاپے موت کے قریب پہنچ جائے، روح کے نکالنے والے فرشتے نظر آ جائے، عالم بالا کا انکشاف ہو جائے اور ایسے وقت میں وہ توبہ کرے. اس توبہ کا اعتبار نہیں. توبہ تو آدمی جوانی میں کرے، توبہ آدمی قوت کے وقت میں کرے، توبہ آدمی گناہ کے مواقع میں کرے، یہ اصل توبہ ہے. اسی لیے علامہ رومی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا جوانی میں یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. پیغمبروں کا شیوا ہے کہ جوانی میں توبہ کرے. ثواب ہوتا ہے. پیغمبر کام گنہگار ہوتے ہیں، پیغمبر گنہگار نہیں ہوتے. حالات جب آتے ہیں تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں. زلیخا نے گھیرا ڈالا، حضرت یوسف نے اللہ کو پکارا. تو اصل کہنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ گناہ سے ڈرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے اور جیسے ہی گناہ ہو گیا فوراً اس پر توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ یقیناً نیکیوں کے اثرات ہیں اور برائیوں کی نحوست ہیں. اے اللہ آج تک ہم سے نیکیاں ہی کیا ہوئی ہیں کہ اس کے اثرات کو ہم دیکھ لیتے، اس کی لذتوں کو ہم پا لیتے. ہاں اے اللہ شعور سے لے کر اب تک بے شمار گناہ ہوئے ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہوئی ہے، بے حد اے اللہ نافرمانیاں ہوئی ہیں اور نافرمانی کی نحوست کو ہم دیکھ چکے ہیں. اور نحوست یہ ہے کہ ہر اچھائی ہمیں بری محسوس ہوتی ہے اور ہر برائی اچھی محسوس ہوتی ہے. برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا خیرخواہ معلوم ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا بدخواہ معلوم ہوتا ہے. اے اللہ ہماری طبیعت تو ایسی ہی بن چکی ہے. اے اللہ گناہوں کی نحوست اس انتہا کو پہنچ چکی ہے. اے اللہ بے حیائی ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے اور شرم ہمیں بری معلوم ہوتی ہے. شرم آج کے دور میں عیب بن چکا ہے اور بے حیائی اور بے شرمی فن اور کمال بن چکا ہے. اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں
ہر اچھائی کا یہی حال ہے۔ اے اللہ جھوٹ اچھا معلوم ہوتا ہے، خیانت اچھی معلوم ہوتی ہے، دغا اور فریب اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ لوٹ پھاٹ اچھی معلوم ہوتی ہے، لوگوں کے مالوں کو غصب کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ اسی کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں بہت ہوشیار ہے، پیسہ بنانا وہ جانتا ہے۔ اے اللہ یہ ہماری عقلوں کا فطور ہے، اے اللہ یہ ہماری سوچ کا فطور ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری نظروں میں اچھائی بری ہو گئی اور برائی اچھی ہو گئی۔ اے اللہ یہ مہلک بیماری ہے، شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، نفس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کریم آقا ہم کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ اس بیماری کا علاج فرما، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ مہلک بیماری سے علاج نہیں ہوتا ہے تو دارالاسباب دنیا میں اللہ آدمی ہلاکت کو پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ یہ روحانی روگ میں ہمیں سے بہت سارے آدمی مبتلا ہے، اے اللہ اگر اس کا علاج نہیں ہوا، اس سے آپ نے شفا نہیں دی تو یقیناً ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، بربادی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کریم آقا سچی پکی توبہ عطا فرما، کریم آقا سچی پکی توبہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے، اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک، اے اللہ جسم کا کوئی بھی عضو گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہے، اے اللہ بال بال اور رونٹا رونٹا نافرمان ہے۔ اے اللہ کون سی گھڑی ایسی ہے جس میں آپ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، اور کون سی جگہ ایسی ہے جس پر آپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اے اللہ دن ہو یا رات ہو، اوقات صالحہ ہو، اے اللہ ہم تو تیری نافرمانی میں پڑے رہے، غفلت میں پڑے رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ تو جوانی ہے، عیاشی کا زمانہ ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ اے اللہ کتنے تیرے بندے اسی دھوکے میں رہ کر گناہ کرتے کرتے تیرے دربار میں بلا دیے گئے۔ اے اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیری شار کریمی کا واسطہ، ایسی حالت میں ہرگز ہماری حاضری آپ کے دربار میں نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو پاک صاف کر، گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو دور کر دے، اور اے اللہ صاف اور مصفا بنا کر آپ کی دربار کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ یقیناً آپ کی نافرمانی کے عالم میں آپ کے پاس حاضری آپ کو غصہ دلانے والی ہے، اے اللہ قبر کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے، اے اللہ ہماری تباہی اور بربادی کا اے اللہ یہ یقینی سبب ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے آپ راضی ہو جائے، ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم آپ سے راضی ہو، آپ ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے، اے اللہ جو گھڑیاں باقی ہیں اس گھڑیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے اور طبیعت کے فساد کی وجہ سے اب بھی ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، مجلس بازی سے ہمیں فرصت نہیں ہے، لغویات سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اے اللہ نیک بننے کے زمانے میں اگر ہم نیک نہ بنے تو کون سا وقت ہوگا کہ ہم نیک بنیں گے؟ توبہ کرنے کے زمانے میں ہم نے توبہ نہیں کی تو کون سا وقت ہوگا ہم توبہ کر سکیں گے؟ اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے گڑ گڑانے کے وقت میں ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، الہ العالمین کون سا وقت ہوگا کہ ہماری صفائی ہوگی؟ کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، رحیم آقا رحم کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم اپنی نظر کرم ڈال دے، پروردگار عالم ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمیں صلاح و تقوی نصیب فرما دے، اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما دے، عارفین میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ جتنے خیر ہیں اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جتنے شروع و فتن ہیں ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بارش کا ایام شروع ہو چکے ہیں، عافیت کے ساتھ رحمت والی بارش عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں پر جتنی بارش کی ضرورت ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ موسم دھار رحمت والی بارش نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اور ہمارے پاپ کی وجہ سے اے اللہ رحمت والی بارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ چرند پرند اے اللہ پیاسے رہے، اے اللہ اس جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے، اے اللہ برکت والا پانی عطا فرما دے، اے اللہ زمین سے کثرت سے غلبے اٹھانے والا پانی عطا فرما دے۔ اے اللہ انسانوں کی
اور تیری ساری مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا پانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔